مسلمان کی کوئی آدمی چوری کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا، بڑے لوگ چوری کرتے اس کو چھپا دیا جاتا، اور جب کوئی غریب آدمی چوری کرتا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے، اس کے اوپر حد نافذ ہوتے، اس کے اوپر سزا متعین ہوتی، یعنی غریبوں پر سزا متعین ہوتی اور امیروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس لیے بہت سی امتیں ہلاک ہو گئی، بہت سے لوگ اس زمانے میں ہلاک ہو گئے، اور تم اسی بات کو میرے سامنے کے لیے کہنے آئے ہو میرے بھائیوں۔ اور یہ چیز آج کل ہمیں اور آپ کو بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہمارا بیٹا چوری کرے، ہمارا بیٹا گناہ کرے تو ہم اور آپ چھپا لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ہمارا بیٹا غلط ہے اور ہم اقتدار پہ ہیں، ہم کرسی پر ہیں، اور ہمارے بیٹے نے کسی کے ساتھ ناجائز یا زبردستی کسی کو مار دیا، تھپڑ مار دیا ہے، پھر بھی ہم اس لاچار کو اس کا حق دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا۔ کیا جملہ کہا؟ آپ نے کہا اسامہ تم اس عورت کے بارے میں کہہ رہے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ، جن کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ فاطمہ تم جنت کے تمام عورتوں کے سردار ہو، ان سے کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اے اسامہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اے اسامہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرے۔ میرے بھائیو، قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اگر چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چوری کرے، اسلامی ممالک ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ شریعت یہ کہتی ہے اگر میری بیٹی بھی ہو تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ تم کس عورت کی سفارش کی بات کر رہے ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے چوری کا اتنا خطرناک انجام بتایا، آپ نے چوری کی سزا بتائی، اگر کوئی چوری کرے میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ دوسرا تو چھوڑیے، میری بیٹی بھی اگر چوری کرے، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے، آپ نے زینب کا نام نہیں لیا، آپ نے رقیہ کا نام نہیں لیا، آپ نے اور دیگر بیٹیوں کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ نے نام لیا تو فاطمہ کا نام لیا، جن سے آپ کافی زیادہ محبت کرتے تھے، لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں اگر میری سب سے چاہیے بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ شریعت اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی کہ اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تو تم کس عورت کی سفارش کی بات کر رہے ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام میں کوئی اگر کچھ چرائے تو اس کی سزا جائے گی۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ کوئی اگر کچھ بھی چرائے وہ چور ہے۔ آپ بتا دو شری کرشنا جی، ہم اور آپ ان کو بھگوان نہیں مانتے ہیں، ہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی شخصیت تھی، ان کے درمیان وہ بہت اچھے انسان تھے، ان کے درمیان وہ بہت اچھے نیک انسان تھے، ان کے درمیان اچھے انسان تھے، ہم مانتے ہیں، لیکن ہم ان کو بھگوان نہیں مانتے۔ ان کی ایک لیلا تھی، ویسے شری کرشنا جی کی بہت ساری لیلائیں ہیں، ان کی ایک لیلا تھی کہ جب گوپیاں سمندر میں نہانے جایا کرتی تھی، دریا میں نہانے جایا کرتی تھی، شری کرشنا جی دیکھے رہتے اور گوپیاں اپنے کپڑے اتار کر ندی کے کنارے رکھ دیا کرتی تھی۔ شری کرشنا جی آتے اور ان گوپیوں کے کپڑے کو چرا کر لے جاتے تھے اور کسی درخت کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے، کسی درخت کے اوپر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ادھر گوپیاں دیکھتے کہ کپڑے غائب، اب نروستر ہو کر نہا رہی ہے، ننگے ہو کر نہا رہی ہے، پورا بدن کھلا ہے، پورا جسم کھلا ہے، جسم میں کپڑے نہیں ہیں، لباس سے خالی ہے اور ننگا ہو کر نہا رہی ہے۔
ننگی حالت نہا رہی ہے، اپنے کپڑے کو ندی کے کنارے رکھ دیتی ہے اور ندی میں نہا رہی ہوتی ہے۔ گوپیاں اور شری کرشنا جی آتے ان کے کپڑے چراتے اور کسی درخت کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، کسی نے کہا شری کرشنا جی عیاش تھے اور کسی نے یہ کہا شری کرشنا جی ان سب کو پیغام دینا چاہتے تھے، ان سب ناریوں کو، ان سب گوپیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے، یہ سندیش دینا چاہتے تھے۔ او گوپیوں سنو، تم ندی میں نروستر ہو کر نہا رہی ہو، ندی میں ننگی ہو کر نہا رہی ہو، سنو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، یہاں کوئی انسان نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن ہاں تمہیں ندی کی دیوتا تو تمہیں دیکھ رہا ہے، ندی کی دیوی تو تمہیں دیکھ رہی ہے، آسمانوں میں جو چڑیا چل رہی ہے، آسمانوں جو پرندہ اڑ رہا ہے، یہ جو پرندہ آسمانوں میں تیر رہا ہے وہ پرندہ تمہیں دیکھ رہا ہے، آس پاس میں جو مویشیاں ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ندی میں بھی نہاؤ تو ننگی ہو کر نہ نہاؤ۔ کسی نے کہا کہ وہ عیاشی کرتے تھے، کسی نے کہا کہ وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ننگی ہو کر نہ رہو۔ بہرحال ان کا جو معاملہ ہے ان کی خطاب کے انوسار چاہے وہ جو مانے، لیکن میں نے بات پہ بات کہہ دی۔ تو میرے بھائیوں، اسلامی عدالت یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی چوری کرے، چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو، تو اس کا بھی ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ عبداللہ ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ محمد ہے۔ میرے بھائیوں، آج اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، جس طرح ہمارے اس ملک میں 28 راج ہیں، 28 صوبے ہیں، 9 کیندر شاست پردیش ہیں اور ہر ضلع کے ایم پی لیول کا سرکار ہے۔ کیا وہ کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا بیٹا مجرم ہو، ہمارا بیٹا پکڑے جائے، ہمارا بیٹا اگر دہشت گرد ہو، ہمارا بیٹا کرمنل نکل جائے تو کیا ہم ان کو سزا دیں گے؟ نہیں دے سکتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے وہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جب یہ دیکھا جائے کہ کون مسلم ہے، کون ہندو ہے، کون کیا ہے نہیں ہے، تو پھر ہمارے اس ملک میں دنگا ہوگا، ہمارے اس ملک میں فساد ہوگا اور یہ ملک برباد ہو جائیں گے، یہ ملک بڑھ جائیں گے۔ انگریزی کہاوت ہے وی یونائٹڈ وی اسٹینڈ، وی ڈیوائیڈڈ وی فال۔ اگر ہم اتحاد سے رہیں گے تو کھڑے رہیں گے، اگر ہم بڑھ جائیں گے تو ہم اور آپ گر جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انصاف کا معیار بتایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں۔ میرے بھائیوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، لوگوں تم ایک دوسرے کے ساتھ عدل کرو، انصاف کرو۔ میرے بھائیوں، آپ نے لوگوں کے درمیان انصاف کیا، آپ نے غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، غلاموں کے ساتھ بھی احسان کیا، غلاموں کے ساتھ بھی بھلائی کیے۔ کوئی کافر اگر آپ کو مارنے کے لیے بھی آئے اور پکڑے بھی گئے لیکن پھر بھی آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس لیے تو اللہ کہتا ہے اے نبی، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے، سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ مسلمانوں ہی پر نہیں، آپ پورے دنیا میں لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایک بہت بڑا دشمن جن کا نام ثمامہ بن اسال تھا، یہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے، یمامہ کا گورنر تھا ثمامہ بن اسال، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے۔ صحابہ کو پتہ لگا کہ ثمامہ بھیس بدل کر، شکل بدل کر، لباس بدل کر قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ صحابہ نے ثمامہ کو پکڑ لیا، اللہ کے نبی کو خبر ہوئی کہ ثمامہ پکڑا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، ثمامہ کو باندھو، ایک مضبوط پیلر سے باندھو، مضبوط ستون سے باندھو۔ ثمامہ کو باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی ثمامہ کے پاس آئے، پوچھا ثمامہ ما شانک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ تو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے
لہذا ذمہ داری بنتی ہے، واجب ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ تم مجرم ہو، قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہو اور واجب بنتا ہے کہ میں بھی تمہیں قتل کر دو۔ ثمامہ تم ہی بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ثمامہ کا جواب ہے، ثمامہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ان تقتل ذات من وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر مجھے قتل کرنا چاہو تو قتل کر دو، چھوڑنا چاہو چھوڑ دو، قتل کرنا چاہو قتل کر دو، اس لیے کہ میں مجرم ہوں، میں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، لہذا واجب بنتا ہے کہ آپ بھی مجھے قتل کر دیجئے، اگر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے۔ آپ نے پہلا چھوڑ دیا۔ دوسرے دن آئے کہا ثمامہ کیا کیا جائے؟ ثمامہ کا وہی جواب ان تقتل ذات من وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ۔ ثمامہ کہتا ہے اے محمد چھوڑنا چاہے چھوڑ دیجئے، قتل کرنا چاہے قتل کر دیجئے۔ تیسرے دن آئے کہا ثمامہ کیا کیا جائے؟ ثمامہ کا وہی جواب چھوڑنا چاہے چھوڑ دیجئے، قتل کرنا چاہے قتل کر دیجئے۔ اللہ کے نبی سے کہا اگر آپ کو مال چاہیے، یمامہ کا گورنر ہو، ابھی فوراً مال آ جائے گا، آپ کو پیسہ چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ثمامہ آج 3 دن سے میں تمہیں قید کر کے رکھا ہوں، یہاں کسی طرح کی کوئی پریشانی تو تمہیں نہیں ہوئی، کھانے پینے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ ثمامہ کہتا ہے نہیں نہیں۔ ثمامہ آج 3 دن ہو گئے اور میں تمہیں چھوڑنے والا ہوں اور تمہیں چھوڑ ہی رہا ہوں، لیکن چھوڑنے سے پہلے میری ایک شرط ہے، میری ایک خواہش ہے۔ ثمامہ میری شکل کی طرف ایک بار دیکھ لو، میرے چہرے کی طرف ایک بار دیکھ لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وافر مل گیا کہ ثمامہ میرے شکل کی طرف ایک بار دیکھ لو، جب بھی میں آتا ہوں تم سے بات کرتا ہوں، میں تم سے بات کرتا ہوں، نظر سے نظر ملا کر ہماری نظریں تمہاری نظر سے ملی ہوئی ہوتی ہے، لیکن تم میری طرف دیکھتے نہیں ہو۔ ثمامہ ایک بار میری طرف دیکھ لو۔ ثمامہ کی جرأت دیکھیے، ثمامہ کہتا ہے ما رأیتو وجہ نقبہ من وجہک، اے محمد میں نے ایران کے بادشاہ کا چہرہ دیکھا ہے، میں نے مصر کے بادشاہ کا چہرہ دیکھا ہے، میں نے بہت سے بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ کا چہرہ دیکھا ہے، لیکن محمد تیرا چہرہ سب سے گندا چہرہ ہے، تیرا چہرہ سب سے گندا چہرہ ہے، تیری شکل سب سے گندی شکل ہے۔ میرے بھائیوں جرأت دیکھیے، جو پکڑے گئے اور قتل کرنے کے ارادے سے آئے اور قریب ہے کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن جرأت دیکھیے پھر بھی کہہ رہے سب سے گندا چہرہ تیرا ہے، نہیں دیکھتا ہو مر جانا قبول ہے، لیکن اے محمد تیرا چہرہ دیکھنا قبول نہیں ہے۔ اس طرح ہم اور آپ کبھی کہتے ہیں کہ مر جائیں گے پھر ان سے ملاقات نہیں۔ کبھی کبھی کہتے ہیں جب کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، تو ہم اور آپ یہ ارادہ بنا لیتے ہیں کہ مر جانا قبول ہے لیکن ان کا چہرہ دیکھنا قبول نہیں۔ لیکن ثمامہ وہ یہاں بچنا تھا، قتل کے ارادے سے آئے ہیں، پکڑے بھی گئے ہیں، وافر دیا جا رہا ہے کہ میری طرف ایک بار دیکھ لو میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ ثمامہ کی جرأت دیکھیں، کہتا کہ نہیں دیکھ، مر جانا قبول ہے، قتل ہو جانا گوارا ہے، لیکن تیرا چہرہ دیکھنا قبول نہیں۔ اور کہہ رہا ہے سب سے گندا چہرہ تیرا ہے، سب سے گندی شکل تیری ہے، جس چہرے کے بارے میں عرش والے نے کہا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو دنیا میں روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح سورج کی روشنی کسی کو نہیں دیکھتی کہ کون نمازی ہے کون بے نمازی ہے، سورج کی روشنی ایک عیسائیوں کے گھروں میں بھی آتی ہے اور ایک مسلمانوں کے گھروں میں بھی آتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ کون نمازی ہے کون بے نمازی ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اس نبی کے چہرے کو گندا چہرہ کہہ رہا ہے، اس نبی کی خوبصورتی کو گندی شکل کی کہہ رہے ہیں، گندا چہرہ بتا رہا ہے۔ میرے بھائیو پھر بھی اللہ کے نبی کہتے ثمامہ میں نے تم کو چھوڑ دیا، ہاں ثمامہ ایک کام کرو، میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے ہو مت دیکھو، میری اس مدینے شہر کی طرف دیکھ لو، میری اس بستی کی طرف دیکھ لو۔ کہتے ہیں
ما رأيت بلدا اقبح من بلدک، اے محمد جس طرح تیرا چہرہ سب سے گندا چہرہ ہے، تیری شکل سب سے گندی شکل ہے، اسی طرح تیری بستی بھی سب سے گندی بستی ہے، تیرا شہر مدینہ بھی سب سے گندا شہر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کی خوبصورتی کے بارے میں، اللہ کے نبی کی خوبصورتی کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ جس چہرے کے بارے میں کبھی حسان بن ثابت کہا کرتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حسان بن ثابت نبی کی تعریف یوں کیا کرتے تھے کہ آج تک میری آنکھوں نے اتنا حسین و جمیل کسی بچہ کو نہیں دیکھا ہے، میری آنکھوں نے اتنا حسین و جمیل بچہ کسی کا نہیں دیکھا ہے، اور دنیا کی کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے، دنیا میں کسی ماں نے اتنا حسین و جمیل بچہ پیدا نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس چہرے کو سب سے گندا چہرہ کہا جا رہا ہے، اس شکل کو سب سے گندی شکل کہی جا رہی ہے۔ جس چہرے کے بارے میں حضرت عائشہ اپنے شعر میں یوں کہا کرتی ہے، لوگوں لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارا ایک سورج ہے، لوگوں ہمارا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے، ہمارا سورج آسمانوں کے سورج سے بہتر ہے۔ ہمارا ایک سورج ہے، نبی ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے، وَالشَّمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ، میرا سورج آسمانوں کے سورج سے کہیں بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ الْفَجْرِ، آسمان کا جو سورج ہے وہ دن میں چمکتا ہے، آسمان کا سورج دن میں چمکتا ہے، فجر کے بعد چمکتا ہے، دن کے اجالے میں چمکتا ہے، لیکن میرا سورج وَشَمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، میرا سورج وہ ہے جو رات کے وقت عشاء کے وقت میرے بستر پہ چمکتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ اپنے شوہر کی تعریف اس طرح کیا کرتی ہے، لوگوں ہمارا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے، ہمارا سورج آسمانوں کے سورج سے بہتر ہے، اس لیے کہ آسمانوں کا سورج دن میں چمکتا ہے اور میرا سورج رات کے وقت عشاء کے وقت چمکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو رات میں چمکے وہ نہ بہتر ہوا، دن میں تو کوئی بھی چمکتا ہے لیکن رات میں چمکتا ہے۔ عائشہ اپنے نبی کی تعریف کر رہے ہیں، اس نبی کے چہرے کو، اس نبی کی خوبصورتی کو سمامہ کہتا ہے کہ سب سے گندا چہرہ ہے، سب سے گندی شکل ہے۔ میرے بھائیوں، پھر بھی اللہ کے نبی نے سمامہ سے کہا، سمامہ جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ کتنا بڑا دشمن جو نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، میڈیا والوں بہت اچھل رہے ہو، اگر میری آواز وہاں تک پہنچے سوشل میڈیا کے ذریعے، جو کبھی خان سر کو جیل بھجوا دیتے ہیں، جو کبھی منور جماع کو جیل بھجوا دیتے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں، اور یہ زیادہ تر سازشوں کے تحت ہے کہ میڈیا والے بٹن پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں اور پہاڑ کو بٹن دکھا کر پیش کرتے ہیں، کبھی سچائی پیش نہیں کریں گے، کیونکہ سچائی اگر پیش کر دے تو ان کا ریکارڈ توڑ جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تلواروں کے زور سے اسلام نہیں پھیلایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کی رسی میں لوگوں کو جھگڑا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ نے اپنی اخلاق، آپ نے اپنے اچھے انداز، اپنے اسلوب سے لوگوں کو اسلام کی طرف لایا ہے، دین کی طرف دعوت دی ہے، اسلام پھیلایا ہے، اسلام تلواروں کے زور سے نہیں پھیلا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کو لہرانے کے لیے، اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے نوجوانوں اپنے اندر انقلاب پیدا کیجئے۔ عقبہ بن نافع اپنے لشکروں کے ساتھ چلتے ہیں، عقبہ بن نافع اپنے لشکروں کے ساتھ چلتے ہیں، دیکھا کہ آگے سمندر ہے، وہ اپنا گھوڑا آگے دوڑا دیتے ہیں کہ ہم سمندر میں بھی اپنا گھوڑا دوڑا دیں گے، اور سمندر میں گھوڑا دوڑانے کے بعد ایک جملہ کہا کرتے ہیں، ایک تاریخی خطاب اللہ سے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ اگر میری راہ میں سمندر حائل نہ ہوتا، میری راہ میں سمندر نہ ہوتے تو میں تیرا نام
میں اسلام کا پرچم لہراتا جاتا، تیرا نام ہر دنیا کے ہر گوشے میں، ہر کونے میں لہراتا جاتا، تیرا نام ہر جگہ پہ کر دیتا۔ ایسا نوجوان ہمیں اور آپ کو کہاں ملے گا؟ ایسا جذبہ ایمان والا مسلمان ہمیں اور آپ کو کہاں ملے گا؟ میرے بھائیوں، اسی کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں یوں نقل کیا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں بھی گھوڑا دوڑا دیا ہم نے۔ میرے بھائیوں، صرف سوکھی زمین پر ہی نہیں، صرف چاند جب ہم دیکھیں کہ محفوظ تبھی نہیں، سمندر میں ڈوبنے کی بات آئی، سمندر میں گھوڑا دوڑانے کی بات آئی تو مرد مجاہد نے سمندر میں بھی گھوڑا دوڑا دیا۔ میرے بھائیوں، ہندوستان کے اندر بھی ایسے کرانتیکاری گزرے ہیں جو اپنی جان کی رکھا کے لیے، جو اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنے گھوڑے سے چھلنگ لگائے گئے تھے، جن کو رانی لکشمی بائی کہا جاتا ہے، جھانسی کی رانی کہا جاتا ہے۔ لیکن موجودہ دور کی ایم پی جو یہ کہا کرتی ہے، نام لینا گوارا نہیں کرتا ہوں، وہ اپنے لیکچروں میں، اپنے بھاشن میں یہ کہا کرتی ہے، یہ کہتی ہے کہ دیش کو آزادی ملی ہے، بھیک میں ملی ہے، اصل آزادی 2014 میں ملی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے کرانتیکاری کو سلام پیش کرتا ہوں، ہمارے بہار کے مظفر پور کے رہنے والے خودی رام بوس کو، جنہوں نے اپنے چھوٹے عمر میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا گوارا کر لیا، پھانسی کے پھندے پہ، پھانسی کے تختے پہ لٹکنا جھولنا گوارا کر لیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم اتنے چھوٹے عمر میں پھانسی کے پھندے پہ جھول رہے ہو، تختے پہ لٹک رہے ہو، تمہیں اپنی زندگی کا احساس نہیں؟ وہ کہتا ہے میں مر رہا ہوں، میں پھانسی پہ لٹک رہا ہوں، میں پھانسی کے، میں سولی پہ چڑھ رہا ہوں، تو میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میرا ملک آزاد ہو رہا ہے۔ خودی رام بوس وہی تھے جو انگریزوں کے سامنے، انگریز ججوں کے سامنے اپنا فیصلہ کرتے تھے، انگریز ججوں کے سامنے ان کے فیصلے کو توڑنے کی بات کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، نوجوان ہو تو ایسا ہو جو اسلام کے لیے بھی جان دے، اپنے ملک کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدل کرو، انصاف کرو، بغیر عدل کے، بغیر انصاف کے نہ ملک چلے گا، نہ مذہب آپ کے صحیح رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم عدل کرو، انصاف کرو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ حکم دیتا ہے، لوگوں اگر تمہیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ہے، لوگوں سنو، تم ایک دوسرے کو حق دو اور انصاف کرو، صلہ رحمی کرو، تم آپس میں اپنے رشتہ داروں کو حق دو، اس کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آؤ۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں تم غم نہ کرو، مسلمانوں تم پریشان نہ ہو جانا، مسلمانوں مایوس نہ ہو جانا، ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے، ہم تمہیں سلطنت دیں گے، ہم تمہیں کرسی پر بٹھائیں گے، ہم تمہیں اقتدار پر لائیں گے۔ شرط ہے اپنے اندر ایمان پیدا کر لو، شرط ہے پکے سچے مومن ہو جاؤ۔ ہم اور آپ مومن کیسے ہوں گے؟ ہم تو وقتی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس نہ ہاتھ ہے، نہ ہمارے پاس پیر ہے، نہ ہم چلنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ بیٹھنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ ہوش کو بیٹھتے ہیں، ہم دوسروں کا سہارا لینا، دوسروں کا سہارا لینا جلدی گوارا کر لیتے ہیں، دوسروں کی غلامی جلدی سے پسند کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کسی کی غلامی نہیں کر رہے، ہم کسی کی غلام نہیں ہیں، ہم تو اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، ہم تو اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر ملک میں ظالم بادشاہ ہے تو اسی طرح رہو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی گزاری ہو۔ میرے بھائیوں، جب آپ مکہ میں تھے، طرح طرح کی عذاب سے پریشان ہوئے، مکے میں تھے، کافروں کی پریشانی، جہاں پر بھی تم کو مصیبت نظر آئے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ لوگوں کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا قانون بتا دیا۔ دنیا میں جتنی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، چاہے کہیں بارش کا نہ ہونا ہے، کہیں بارش کا زیادہ ہونا ہے، کہیں سیلاب کا آنا ہے، کہیں ظالم حکومت کا آنا ہے، جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ انسانوں کے پاپوں کا اور انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔
دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی قرآن کریم کے 30ویں پارے سے میں نے پڑھی تھی، سورہ فجر کی کچھ آیتیں. والفجر، قسم ہے فجر کی، وہی فجر کی نماز اور وہی فجر کا وقت جب مؤذن اذان کی آواز میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. مؤذن بیچارہ مائک پر کھڑے ہو کر کے چلا چلا کے کہتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور ہم آرام سے اپنے کمبلوں کو اوڑھ کر کے، اپنے رضائیوں کو اوڑھ کر کے، اپنے لحاف کو اوڑھ کر کے سوئے رہتے ہیں. اور ہم مؤذن کی اذان کے جواب میں گویا یہ کہتے ہیں کہ اے مؤذن، تیرے لیے نماز نیند سے بہتر ہوگی، میرے لیے تو نیند بہتر ہے، میں اپنے آرام کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے نہیں آؤں گا. کبھی کبھی جب میں صبح نکلتا ہوں کہیں پروگرام کے لیے، مجھے حیرت ہوتی ہے، ہائی وے کے اوپر مسلمان نظر نہیں آتا ہے، غیر مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں صبح صبح نکلے ہوئے ہیں ہائی وے کے اوپر، کوئی واکنگ کر رہا ہے، کوئی پولیس میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی آرمی میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، اپنے اپنے مشن میں دنیا لگی ہے. اور مسلمان نوجوان رات میں فیس بک چلا کر کے، انسٹاگرام چلا کر کے، انٹرنیٹ چلا کر کے بیچارہ وہ سو رہا ہے، فجر میں اٹھنے کے لیے تیار. فجر کا ٹائم بڑی برکت والا ٹائم ہے. او دولت کمانے والوں، او بڑے بڑے بزنس کرنے والوں، پیسہ کمانے والوں، فجر کی 2 رکعت نماز جو سنت پڑھی جاتی ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت سنت دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. دنیا کے ارب پتی کے پاس بھی وہ دولت نہیں ہے، کھرب پتی کے پاس بھی وہ دولت نہیں ہے جو 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ دیتا ہے. اتنی قیمتی ہے 2 رکعت کی سنت فجر. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی الصبح، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی سرکشا میں آ جاتا ہے. جب آپ اپنی صبح کی شروعات ہی فجر کی نماز میں غائب رہ کے کرتے ہیں، اللہ کی سرکشا کہاں سے حاصل ہوگی، اللہ کی حفاظت کہاں سے حاصل ہوگی. آپ کے والد کا انتقال ہوا، والد پراپرٹی میں کیا چھوڑ کے گئے؟ حاجی صاحب نے کہا ہمارے والد اپنی پراپرٹی میں زمین چھوڑ کے گئے، کھیت چھوڑ کے گئے، مکان چھوڑ کے گئے، روپیہ پیسہ چھوڑ کے گئے. حاجی صاحب آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ ہم لوگ 2 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں. حاجی صاحب آپ نے اپنی بہنوں کو اپنے باپ کی وراثت میں، اپنے باپ کی پراپرٹی میں، اپنے باپ کے ترکے میں سے حصہ دیا؟ حاجی صاحب کا منہ بند. نہیں، بہن کو تو نہیں. بھائی کے ساتھ بٹوارا کر لیا، بہن کو نہیں. بہن کو کیا دیا؟ بہن کو عزت دے رہے ہیں، ہر سال بہن کو بلاتے ہیں، بہن کو دعوت کھلاتے ہیں، بہن کو تھوڑا بہت اس کا خیال رکھتے ہیں. باپ کی وراثت میں ہم نے بہن کو حق نہیں. حاجی صاحب آپ کون سے مسلک کو مانتے ہیں؟ الحمدللہ پکا اہل حدیث. حاجی صاحب ہاتھ کہاں باندھتے؟ سینے پر باندھتا ہوں. آمین آہستہ بولتے ہیں کہ